سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، جو رمضان کے روزے رمضان کا مہینہ پائے پھر روزے نہ رکھے، قدر نہ کرے، وہ شخص تباہ ہو جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جب سرکار نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا رسول اللہ، جو ماں باپ کو دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہم نے اس حدیث کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ کل بیان کر دیا ہے، ایک حصہ آج، ایک حصہ کل بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان رہا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو جب سرکار ارشاد فرما رہی ہیں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ ظَلَمَ، اگر ماں باپ ظلم کرے تب بھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، فرمایا وَإِنْ ظَلَمَهُ وَإِنْ ظَلَمَهُ، ہاں اگر ماں باپ ظلم بھی کریں پھر ان کو بھی فرمان برداری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ اگر تو خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب تیسری حدیث سماعت فرمائیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رضا ربی فی رضا والدیہ، فرمایا جس کا ماں باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ وساخط و ربی فی سخط الوالدین، فرمایا جس کا ماں باپ ناراض ہے سمجھو اس کا رب ناراض ہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے سماعت فرمائی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو بھائی آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی آپ عبادات کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، جس کمرے میں آپ نے جانا ہے وہ دروازہ ہی بند ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ رب کو ناراض کر کے وہ اس کو جنت میں لے جائے؟ کوئی دنیا میں کوئی طاقت ہے ایسی؟ کوئی دنیا میں ایک ہی طاقت ہے جس کے لیے رب کی رضا شامل ہوتی ہے، وہ ماں اور باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کو گالی دینا۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی پاگل ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ سرکار نے فرمایا جو کسی کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ خیال تھا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی نہیں دیتا، لیکن آج کے دور میں گالی تو کیا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتے ہیں، ماں باپ کی طبیعت بھی ٹھیک کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کی طبیعت ٹھیک کرتا ہو، کیا اپنے ماں باپ جو رب کا درجہ رکھتے ہیں، کما ربیانی صغیرہ، رب کعبہ نے فرمائی یہ تمہارے دو چھوٹے رب ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، چھوٹے رب ہیں۔ جب چھوٹے رب ہی ناراض ہوگے تو بڑا رب راضی کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ غفلت میں رہتا ہے کہ وہ ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہیں، لیکن ماں باپ ٹر گئے، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، چلا گیا، مر گئے، اس کے لیے آپ بھی موقع ہے، رب کعبہ اس کو موقع پھر بھی عطا فرما رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ٹر جائیں دنیا سے، اس کے لیے موقع یہ ہے کہ وہ جمعے کو ماں باپ کی قبر پر جائے، ان کے لیے دعا کرے تو رب کعبہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اس کو فرما برداروں میں بھی لکھ دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔